ناظرین السلام علیکم۔ دو تین اہم خبریں جن کا ذکر بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا، اس میں نواز شریف کے حوالے سے کچھ ذرا زیادہ سنجیدہ گفتگو کی ہے اور ان کو تھوڑا سا ریلیجس ٹچ بھی دیا اور انہیں ایک طرح سے بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا اور بہت زیادہ ریلیجس قسم کا شخص ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں کراچی کی صورتحال یہ ہے، MQM لنڈن نے پہلی دفعہ اپنی ایک جو ہے وہ فہرست امیدواروں کی جاری کر دی۔ MQM لنڈن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ خاموش ہے، اور جس وقت MQM لنڈن کے امیدوار آئے سارا کراچی امٹ پڑے گا، اور یہ جو باقی ساری مصطفیٰ کمال، فاروق ستار وغیرہ پارٹیاں، خالد مقبول، یہ ساری ہوا میں ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی، تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اب ان کے امیدوار سامنے آ گئے ہیں، اب دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے، پبلک کا رسپانس کیا بنتا ہے۔ پھر ایک اور ایاز امیر صاحب چکوال میں کہیں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے جلال فیض صاحب کے حوالے سے بات کی کہ وہ اگرچہ ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم میں موجود ہیں، یعنی سیاسی تقریب میں ان کا ذکر مناسب نہیں ہے، لیکن بس کیا کیا جائے، ان کے ذکر کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے وہ کس کا ذکر تھا اور وہ کس جگہ کا ذکر تھا اور کس کا ذکر تھا، لیکن ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے آج مری کے جلسے سے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا۔ بڑا ہی زبردست شو تھا، بڑا کامیاب شو تھا، اور نواز شریف جس دن خوش ہوں، جگتے مار رہے ہوں، ان کی حصے مزاح عروج کے اوپر ہو، اس دن لگتا ہے کہ ان کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس دن نواز شریف کا موڈ ٹھیک نہ ہو، ان کی طبیعت ایریٹیٹڈ ہو، وہ خوش نہ ہو، اور وہ کوئی بہت سنجیدہ سی منہ بنا کے باتیں کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے۔ مری میں جس طرح والہانہ طور پر استقبال کیا، اور جس طرح دو جلسے ہوئے، ایک وہ جلسہ جو لوگوں کا وہاں پر ہجوم تھا، اور ایک جو گھروں کی چھتوں پر جو لوگ موجود تھے، وہ بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور انہوں نے نواز شریف کا جس طرح استقبال کیا، نواز میاں صاحب پھر بہت خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوئے۔ نواز شریف کا پسندیدہ علاقہ پاکستان میں مری ہے، اور وہ اکثر مری جاتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی بڑے مقبول آدمی تھے مری کے، لیکن جو وہ وہاں پر جیتتے تھے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ نواز شریف کی مقبولیت تھی، شاہد خاقان عباسی کی مقبولیت نہیں تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تو اپنے حلقے کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ ان سے تنگ رہتے تھے، اور وہ البتہ نظریاتی طور پر نواز شریف کے ساتھ تھے تو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، اس وجہ سے عموماً وہ ووٹ لے لیتے تھے، لیکن وہ کوئی زیادہ حلقے کے کام نہیں۔ جیسے حلقے کے کام کس طرح کرتے ہیں، حلقے کے کام میں آپ کو بتاؤں، حلقے کے کام اس طرح کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کوئی پیپلز پارٹی کے بہت بڑے سیاستدان نہیں تھے، ان کو ایک دفعہ موقع ملا وزیر اعظم بننے کا، کوئی خاص کیپیسٹی نہیں تھی، کوئی خاص نالج نہیں تھی پیپلز پارٹی کے لیے، کوئی خاص قربانیاں بھی نہیں تھیں، وہ ایک کے بعد یوسف رضا گیلانی سیک ہوئے تو چلو جی راجہ پرویز اشرف کو، یہ وزیر پانی و بجلی تھے، ان کو بنا دیا جناب لوڈ شیڈنگ کے وزیر تھے اس زمانے میں، تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ انہوں نے جتنا بجٹ تھا سارے کا سارا اپنے حلقے پہ لگا دیا۔ اس کا فائدہ اب ان کو یہ ہو رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ تھوڑے عرصے کی وزارت عظمیٰ تھی، لیکن ان کی نسلیں اب اس حلقے کا سے کھائیں گی اور اس حلقے کا دم بھریں گی، کیونکہ جو سڑکیں بنوا دیں، جو دکانیں بنوا دیں، جو ترقیاتی پروجیکٹس کروا دیے گجر خان کے حلقے سے، وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اچانک ان کا وزیر اعظم بنا، اور پھر اس کے بعد سے جناب انہوں نے وہ کام کرائے۔ تو اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ وزیر بھی رہے، MNA بھی رہے، نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں بھی رہے، اور وزیر اعظم بھی رہے، اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے حلقے کا کام نہیں کرایا، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ خیر، اس کے بعد نواز شریف کی مقبولیت بنیادی طور پر ان کی کامیابی کا راز تھا، تو نواز شریف نے ہمیشہ اپنی مقبولیت گروی رکھ دی
شاہد خاقان عباسی کے بعد۔ اچھا، راجہ اشفاق سرور جن کا انتقال ہو گیا، وہ بہت مخلص آدمی تھے نواز شریف صاحب کے، اور ان کے بیٹے اسامہ سرور وہاں سے الیکشن لڑے۔ ان کے حوالے سے بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، اور آج کے جلسے کی سب سے دلچسپ بات ہی وہی ہے، اور میرے خیال میں جس پر سب سے زیادہ میمز بنیں گی وہ بھی یہی واقعہ ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ اصل میں یوتھ ہے، اور یوں کر کے وہ اسامہ سرور کا منہ پکڑا اور اس کو جناب کہا یہ یوتھ ہے، اور پھر کہا یہ یوتھ، پھر ادھر جو دیکھا تو وہ کوئی بزرگ تھے، تو فوری طور پہ نواز شریف نے فیکٹ چیک کیا، ادھر دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ یوتھ نہیں ہے، تو یوتھ ادھر ہی تھی۔ تو وہ بڑا فنی سا بنا جلسے کے دوران، اور اس کے اوپر بے تحاشا میمز ہو رہی ہیں کہ نواز شریف نے یوتھ اس طرح چیک کی جیسے پیٹی میں سے لوگ آم نہیں چیک کرتے، اس طرح چیک کی ہے یوتھ۔ لیکن مری میں سے نواز شریف کو ہرانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ نواز شریف نے جس طرح اپنا سارا زور آج اسامہ سرور کے پلڑے میں ڈالا، انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اس کو جتواؤ گے، اور نواز شریف کا یہ کہنا کافی ہے مری میں۔ پھر مریم نواز بھی بہت گرجی برسی، پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی بتایا کہ مری میں جب برف باری ہوئی اور کتنے لوگ وہاں پر برف میں ڈوب گئے، اور پھر کون کون تھا جو اس پر خاموش رہا، اور کس کس کو کتنے لوگوں کا وہاں پہ برا حشر ہوا، اور سارے کرداروں کے بارے میں بات کی، تو وہ مریم نواز بھی آج کھل کر گرج برس کر انہوں نے بات کی اور دبنگ طریقے سے بات کی۔ اٹ واز اے ویری سکسیسفل ایونٹ، اور مری تو ان کا پکا ہے۔ آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، کل 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ آخری جلسہ ہوگا، اور اس دفعہ سچی بات ہے مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ جلسے نہیں کیے، اس لیے کہ کمپٹیشن نہیں تھا نا۔ بلاول کے جلسوں کو یہ درخورِ اعتنا نہیں سمجھتے، اور عمران خان کے جلسے ہوئے نہیں۔ عمران خان کو البتہ یہ موقع ملتا، عمران خان کرتے کچھ 60-70 جلسے، تو پھر انہیں پتہ چلتا، پھر میچ پڑتا۔ ابھی کوئی میچ نہیں تھا، سچی بات ہے، تو ابھی یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، مقابلہ تھا ہی نہیں۔ تو اب ایک کل لاہور میں جلسہ ہوگا جو کہ بڑا جلسہ ہوگا مینار پاکستان وغیرہ میں، تو ہوپ فلی اس سے اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ کیمپین وہاں پہ ختم ہو جائے گی 6 تاریخ کو رات 12 بجے، پھر 7 کا دن ریسٹ کا دن ہوگا، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، تاکہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کی گرمائش کم ہو جائے، لوگ ریلیکس ہو جائیں۔ 8 کو ووٹ ڈالیں گے، ووٹ جو ہے پھر دیکھا جائے گا کہ کس کے اوپر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بلاول بھٹو نے تھوڑی سی باتیں نواز شریف کے خلاف کی ہیں امریکی نشریاتی ادارے پہ، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ نواز شریف کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے، اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور اس طرح کی، یعنی ان کو ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ تو کوئی طالبان ٹائپ کا آدمی ہے، اور یہ پاکستان میں آ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ حالانکہ نواز شریف اس طرح کا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بھی آدمی ہو تو اپنی بیٹی کو سیاست میں نہ لائے۔ نواز شریف وہ آدمی ہے جو پہلے خود خطاب کرتے ہیں، بعد میں بیٹی کو خطاب کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور پھر ویسے بھی اب مریم نواز جس طرح خواتین کو آگے لا رہی ہیں، اس سے اب صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ ایک زمانے میں تھے یہ بہت زیادہ رائٹ کے، جب پیپلز پارٹی لیفٹ کی ہوا کرتی تھی، اب تو کوئی رائٹ لیفٹ والی کہانی رہی نہیں ہے، اب تو ساری گیم ہی بدل گئی ہوئی ہے، اب تو سارے ہی رائٹ کے ہیں، اور ایک ہی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کر رہی ہیں، تو یہ اب ملک کی صورتحال ہے ہی ایسی۔ اچھا، تو بلاول بھٹو نے تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ انہیں کچھ ایک بات کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ اندازہ اس بات کا نہیں ہے کہ اگر نواز شریف کے پاس اب 100-150 سیٹیں آ گئیں، اور اس کے بعد بلاول بھٹو کے پاس 50-60 سیٹیں آ گئیں، تو پھر انہیں مل کر مخلوط حکومت بنانی پڑے گی۔ آپ نواز شریف کو برا بھلا زیادہ کہیں گے، کل کو وہی آپ کے وزیر اعظم بنیں گے اور آپ پھر وزیر خارجہ بنیں گے، تو یہ کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہوگی۔ اپنے باس کو زیادہ برا بھلا نہیں کہتے بلاول صاحب، اس سے بعد میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن جانے کہ وہ یہ شاید سمجھنا نہیں چاہ رہے، اور میرے خیال میں انہیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ اعظم میر صاحب کی وہ بھی الیکشن لڑے، سنا ہے حلقے میں ان کی پوزیشن ذرا سٹرونگ ہے، اور وہ وہاں سے الیکشن جیت بھی جائیں گے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ لیکن انہوں نے جو جرنیل صاحب کا ذکر کیا، وہ ویسے جیسے
پتہ نہیں کس کے، جیسے لوگ کسی بڑی روحانی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جرنیل میں جلسے میں جنرل صاحب کا ذکر مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے ذکر کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ تو ظاہر ہے جس جگہ جس مقام پر یہ بات ہو رہی تھی، جنرل فیض حمید کا یہ ذکر ہو رہا تھا، اور ان کے ذکر کے بغیر ظاہر ہے کہاں رہ سکتے تھے یہ سارے ایاز امیر صاحب۔ تو وہ بالکل ایک پراسرار سا ماحول بنا کر انہوں نے بات چھیڑی، لیکن شاید اس علاقے میں یہ بات کرنا ضروری ہو، اس علاقے کے ووٹروں کو اس بات کے ذریعے کنونس کیا جا سکتا ہو، اس علاقے کے ووٹروں کے لیے یہ سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہو کہ آپ کے جلسے کے پیچھے، آپ کے نظریے کے پیچھے کوئی جمہوری قوت نہیں، کوئی جرنیل کھڑا ہے، کوئی غیر جمہوری قوت کھڑی ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال اب بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہوا ہے، اور چند دنوں کی بات ہے، پھر اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پھر اس میں ہم فیصلہ، یہ اصل میں تجزیے شروع ہوں گے 9 تاریخ کو۔ 9 تاریخ کو ہم بیٹھ کے حساب کر رہے ہوں گے کہ کس کے حصے میں کیا آیا، کس کا تجزیہ درست تھا، کس کا خیال غلط تھا۔ تو ابھی تو اندازہ ہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے تجزیہ کار تجزیے کر رہے ہیں، کس کا تجزیہ زیادہ درست ثابت ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔